آپ کو معلوم ہے کہ ایک مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق نے یہ بات پروو کی ہے کہ ایک مادہ مکڑی بچوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ جو بچوں کا باپ نر مکڑی ہوتی ہے اس کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر یہی بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو بڑے ہو کر اپنی ماں مکڑی کو مار دیتے ہیں اور گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کس قدر ظالمانہ نظام ہے مکڑی کے گھر کا۔ اب آ جائیں قرآن کریم کی سورہ العنکبوت پر۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے کہ اللہ نے پوری سورت کا نام ہی مکڑی کے نام پر رکھ دیا اور قرآن کریم میں فرمایا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر انسان علم رکھتے۔ اب اس میں حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب کمزور گھر کا خیال آتا ہے تو میں نے بھی پڑھنے سے پہلے یقیناً آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے، اس کے جالے کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اس کا ظاہری جالا اس قدر کمزور ہے کہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گھر بڑا کمزور ہے۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ جو مانوی طور پر اس کے گھر کے اندرونی معاملات تھے، جو اندرونی دشمن اور خانہ جنگی کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ زندگی بخشتا ہے۔ جب اس سورت کی مزید تفصیل میں جائیں تو اس سورت میں تمام فتنوں اور سازشوں کا ذکر ہے۔ آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اور پھر یوں فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن جب ان پر کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے تو اسی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں یعنی بہت سے فتنوں کا ذکر کیا گیا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ فتنوں کا مکڑی اور اس کے جالے سے کیا تعلق؟ اس مکڑی کے جالے کو عام نہ سمجھے، اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ مکڑی کا جالا اپنے دشمن کو کیپچر کرنے کے لیے ہنی ٹریپ بھی ہوتا ہے، اور اس کے جالے کا اشارہ زندگی میں ہمارے لیے بہت سی سازشوں اور فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زندگی اسی طرح الجھی ہے جس طرح ایک مکڑی کا جالا، اور مکڑی کی اپنی زندگی جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب سورہ نمل کی طرف چلیں، یعنی قرآن کی ایک ایک جو سورہ ہے اس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، اللہ نے نام بھی رکھا ہے تو کتنی حکمتوں کے ساتھ۔ سورہ نمل، نمل عربی میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلینیشن ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ تعارف کیے دیتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، تو ایک چینٹی دوسری چینٹی سے کہنے لگی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رون دی جاؤ، یعنی مسل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ زبانوں پہ عبور تھا، انہوں نے چینٹی کی آواز کو سن لیا اور اپنے لشکر کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا۔ اب چینٹیوں کے پر جب ریسرچ کی گئی کہ ایک سورہ کا نام کیوں رکھ دیا گیا نمل، تو چینٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بارش ہونے سے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، یعنی یہ ہوا میں نمی کے تناسب کو کیلکولیٹ کر لیتی ہیں، اور اسی سسٹم سے کاپی کیا گیا ہمارا جو نظام ہے جس کے تحت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بارش کی پریڈکشن ہے، بارش ہونے والی ہے۔ اس سسٹم کو ہائیڈروفالی کہتے ہیں جو چینٹی کے اندر موجود ہے، اور چینٹی جب راستے میں چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینٹی دوسری چینٹی کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ کر آگے گزر جاتی ہے، یعنی یہ بات بھی نہیں کرتی، اس کے منہ کے اندر سے ایک سلائیوا سا نکلتا ہے، ایک مواد نکلتا ہے جو دوسری چینٹی کے منہ پر یہ مل دیتی ہے، اس میں ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے، دوسری چینٹی اسی میسج کو سمجھ آتی ہے کہ وہ چینٹی کیا کہنے والی تھی۔ یعنی یہ قرآن کی جو سورہ ہیں اس میں اس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جائے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ غور و فکر کیا کرو، غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ قرآن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اتنا پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا۔ علماء حضرات ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سی معاشی پالیسی تھی کہ 7 سال مصر کو قحط کا سامنا تھا لیکن ایک بھی بچہ بھوک سے نہیں مرا۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی دسترس تھی کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا ملک فلسطین جو کہ ایک انڈسٹریل اکانومی تھی اور ملکہ بلقیس کا ملک یمن ایک زرعی اکانومی تھی، ایگریکلچر اکانومی تھی، تو آپ نے فلسطین اور جو یمن تھا اس کے مابین ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا
کہ اپنی سوسائٹی کو بہت خوشحال کر دیا تھا۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کمالات تھے، آپ اس قدر حسین تھے، اور یقیناً بچوں کو یہ علم ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایک ایسا معاشرہ جس کی طرف آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ قتل و غارت کر دیا کرتے تھے، سروائیول کر رہے تھے، زندگی جینے کے لیے غلہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک ایسی فلاحی مدینہ کی ریاست کا قیام کیسے ممکن ہوا کہ جس میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا؟ کیا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نو وائلنس کی تحریک؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی کیا تھی کہ اتنے بڑے فرعون کے خلاف اتنی بڑی آزادی کی تحریک اور ایک بھی شخص کا قتل نہیں ہوا؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو ثواب کی خاطر نہ پڑھا کریں۔ ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، جیسے آپ ایک کمرہ بناتے ہیں تو کھڑکی اس نیت سے رکھا کریں کہ مجھے یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آپ کو آنی ہے، آپ کو نیتوں کا ثواب ملے گا کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، پھر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جیسے حضرت اشفاق فرماتے ہیں کہ اگر کسی فیصلے کی گھڑی آ جائے، نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے، تو پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ نہ کیا کریں، قرآن کو کھول لیا کریں، آپ کو قرآن بتا دے گا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا ایک ایک لفظ انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے ذہنوں پر بھی، آپ کے اعصاب پر، آپ کے دلوں پر بھی اثر کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں تیرے دل پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گراں کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک یہ قرآن تیرے دل پر نزول نہیں کرتا تب تک تو تفسیر رازی کا مطالعہ کر، تفسیر کشاف کا مطالعہ کر، تجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ افسوس ہمارے معاشرے میں جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو روح اٹک جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ وہ قرآن جس سے ہم نے زندہ رہنا اور جینا سیکھنا تھا، ہم نے اسی قرآن سے مرنا سیکھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ کر پھر تحقیق کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پھر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت